شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دین پنا است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کی بنائے لا الہ است حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں شاہد پٹھان اور آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ کا نام پاک حسین اور کنیت ابو عبداللہ ہے اور لقب ذکی، شہید اکبر، طیب، سبت اور تابع لمرضا اللہ اور دلیل علی ذات اللہ ہے۔ ابن ماجہ شریف صفحہ 289، مشکات شریف صفحہ 572۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج رات میں نے ایک خوفناک خواب دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا خواب ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، وہ بہت ہی بھیانک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تو حضرت ام الفضل نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم اقدس کا ٹکڑا میری آغوش میں رکھا گیا ہے۔ تو سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر لڑکا پیدا ہوگا۔ اور پھر ام الفضل فرماتی ہے کہ واقعی سیدہ فاطمہ کے گھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور وہ میری آغوش میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی کہ عنقریب میری ہی امت میرے اس بچے حسین کو شہید کرے گی۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس بچے کو؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس بچے کو۔ اور اس مقام کی جبرائیل علیہ السلام نے مقام شہادت کی سرخ مٹی بھی لا کر مجھے دی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت پر جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے مبارکباد بھی لائے اور ساتھ ہی اظہار غم بھی کیا۔ اس وقت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے کو چوم رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ دیدہ ہو کر عرض کیا کہ اے محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جس گلے کو بڑی محبت سے چوم رہے ہیں، اس گلے پر خنجر چلے گا اور آپ کا یہ بچہ اللہ کی راہ میں شہید ہوگا، اور یہ ہے اس جگہ کی سرخ مٹی۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے باپ کو اپنے بیٹے کا گلا چومتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا کہ ابا جان، لوگ تو اپنے بیٹوں کے منہ چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں اور سر کو بوسہ دیتے ہیں، اور آپ میرے بیٹے حسین کا گلا کیوں چومتے ہیں؟ تو سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو جناب سیدہ نے عرض کیا کہ ابا جان، کیا اس وقت آپ نہ ہوں گے؟ کیا میں نہ ہوں گے؟ اور کیا علی نہ ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی، نہ میں ہوگا، نہ تو، اور نہ ہی شیر خدا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ شیر خدا نے عرض کیا کہ آقا، اس کا نام تو اس کا نانا پاک ہی رکھے گا۔ ابھی نبی پاک خاموش ہی تھے کہ جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بچے کی ولادت کی مبارکباد قبول فرمائیے۔ اور پھر کہا خدا فرماتا ہے کہ اس بچے کا نام حسین رکھا جائے۔ کملی والے نے حضرت حسین کے کانوں میں اذان کہی اور ساتھ ہی فرمایا بیٹا حسین، یہ تیرے نانا مصطفیٰ کی آواز ہے، اس کی لاج رکھنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی اور نانے پاک کی طرف دیکھا اور نگاہ سے نگاہ ملی تو حضرت امام حسین نے نگاہوں میں جواب دیا کہ نانا جان، آپ فکر نہ کریں، اگر آواز آپ کی ہے تو کان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ اور لوگ تو مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں، ممبروں پر قرآن پڑھتے اور مصلوں پر قرآن پڑھتے ہیں، مگر نانا جان، اگر وقت آیا تو میں نیزے پر بھی قرآن پڑھ کر سناؤں گا۔ جب تک دنیا قائم رہے گی امام حسین کا نام زندہ رہے گا، اسی لیے نہیں کہ وہ نواسائے رسول ہے، اسی لیے نہیں کہ وہ جگر گوش بطول ہے، اور اس لیے نہیں کہ وہ نور نگاہ علی ہے،
नवासाए रसूल होना बड़ी सआदत है, जिगरे गोश बतूल होना बड़ी इज्जत। लेकिन इमाम हुसैन का नाम इसलिए भी जिंदा रहेगा कि उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सब ने किए पर उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। खुदा को नाज है और हो भी क्यों ना, सजदा फर्श वाले भी करते हैं और अर्श वाले भी, जमीन वाले भी करते हैं और आसमान वाले भी, जन्नत की हूरें भी करती है और बहिश्त के गिलमान भी, और जमीन से लेकर आसमान तक और फर्श से लेकर अर्श तक कायनात का जर्रा जर्रा खुदावंद ताला की हम्दो सना बयान करता है और तस्बीह व तहलील में हर वक्त मशगूल रहता है। मगर अर्श अजीम के साए में सजदा करना आसान है, जन्नत की पुरकैफ फिजाओं में हम्दो सना करना मुश्किल नहीं। मस्जिद के हुजरे में अल्लाह अल्लाह करना आसान है, लेकिन जवान बेटी की लाश पर घोड़े दौड़ते देखकर, मजलूम असगर के हलक पर तीर पैवस्त होता देख, अब्बास के बाजू कलम होते देखकर, और मोहम्मद की लाश तड़पती देखकर, और फिर अपने जिस्म पर सैकड़ों जख्म खाने के बाद करबला की तपती हुई रेत पर बारगाह इलाही में सजदा करना हुसैन ही का काम है। इस दुनिया में अहले बैत से बुग़्ज़ व अनाद रखने वाले ऐसे भी खारजी है जो अपने बुग़्ज़ व अनाद की बिना पर यह कहते हैं कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लड़ने के लिए गए और लड़ाई के जरिए अपनी खिलाफत मनवाने के लिए। मगर ए इतरत पैगंबर से तासुब रखने वाले खारजियों और ए हजरत इमाम हुसैन को यजीद की हुकूमत का बागी कहने वालों, यजीदियों, अपनी आंखों से तासुब के पर्दे उठाकर देखो, अपने दिलों से बुग़्ज़ व अनाद के गुबार को मिटाकर सोचो, अपनी अक्लो होश पर से खारजियत की पट्टियां उतार कर समझो और अपने दिमागी शऊर से दुश्मनी इमाम हुसैन की मिट्टी को झाड़ कर बात करो कि अगर लड़ने के लिए न जाते तो अपने साथ अरब के बहादुरों का एक लश्कर ले जाते, मदीना के गाजियों की फौज लेकर जाते और मक्का के मुजाहिदों की तलवारें लेकर जाते, और अगर वो लड़ने के लिए जाते तो अपने 6 माह के दूध पीते बच्चे असगर को साथ लेकर ना जाते, 6 साल की मासूम बेटी सकीना को लेकर ना जाते और अपनी बहन जैनब की अम्मारी लेकर ना जाते। वो लड़ने नहीं गए थे, मगर उनको मजबूरन लड़ाया गया, और झगड़ा खिलाफत का नहीं था, किसी इमामत का नहीं था और किसी तख्तो ताज का नहीं था। झगड़ा था तो इस्लाम की सरहदों को तोड़ने का, लड़ाई थी तो दीन से दुश्मनी की, और तनाज़ा था तो शरीयत मुस्तफ़ा से बगावत का। हाँ, अगर यजीद की हुकूमत भी गैर इस्लामी ना होती और उसका निज़ाम हुकूमत भी गैर शरई ना होता और उसकी तर्ज सल्तनत भी गैर दीनी ना होती, और अगर वो भी शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक अपनी हुकूमत को चलाता और आईन कुरानिया नाफिज करता, और वो इस्लाम की सरहदों को ना तोड़ता और दीन के कवायद और जवाबीत की तौहीन न करता और शरीयत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से बगावत ना करता और अपनी हुकूमत को शख्सी ना बनाता और मलूकियत व बातिल परस्ती का शिकार ना होता और खुलफाए राशिदीन के नक्शे कदम पर चलकर अपनी हुकूमत खास इस्लामी दीनी और शरई रखता, तो फिर अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी और उसकी हुकूमत की मुखालिफत करते तो फिर उन पर जो भी इल्ज़ाम लगाया जाता तो फिर दुरुस्त होता। और जब यजीद ने ऐसा नहीं किया, और इस पर कोई एतराज करना सिर्फ बददियानती ही नहीं बेदीनी भी है। इमाम अली मकाम को बेसरो सामान आने पर तनकीद करने वाले सवाल करते हैं कि आखिर वह तन्हा क्यों आए, बेसरो सामान क्यों आए और अपने साथ औरतों और बच्चों को क्यों लाए। मगर ऐसे लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि बातिल जब भी आता है शान शौकत के साथ आता है, तख्त व ताज लेकर आता है और जाह व जलाल के साथ आता है और साजो सामान लेकर आता है, और हक जब भी आया है बेसहारा आया है, बेवसीला आया है, बेसाजो सामान आया और तन्हा आया। नमरूद के शाही दरबार में तारख का बेटा इब्राहिम हो या फिरऔन के सामने इमरान का फर्जंद मूसा, कुफ्फार मक्का की मजलिस में अब्दुल्ला का दुर्र यतीम हो या यजीद के मुकाबले में फातिमा का लख्ते जिगर, आईने मशीयत का शनासा ऐसा, जिसके कदमों में हो कौसर वो प्यासा ऐसा, क्यों फख से झूमे न रसूल अरबी,
تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ فرعون کو خداوند تعالیٰ نے حکومت دی، بادشاہت دی، تخت و تاج دیا اور مصر کا راج دیا، مگر وہ بدبخت انسان اللہ تعالیٰ کی اس عطیے کو اپنی عقل و دانش اور اپنا ہی کسب کمال سمجھ بیٹھا، اور پھر اس میں اتنا تکبر اور غرور آ گیا اور اس میں اتنی سرکشی اور نافرمانی پیدا ہو گئی کہ یہ سب کچھ دینے والے کے مقابلے میں انا ربکم الاعلی بن بیٹھا۔ نمرود کو بھی اللہ تعالیٰ نے شان و شوکت دی اور دولت و حشمت دی اور بخت جمال دیا، مگر وہ بدقسمت انسان بھی اپنے دینے والے کا شکر گزار بندہ نہ بن سکا، اور وہ بھی اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا۔ کفار مکہ کے پاس بھی سیم و زر کے خزانے تھے، سونے اور چاندی کے ڈھیر تھے، عرب کی سرداری تھی اور مکہ کی مختاری تھی، لیکن اگرچہ وہ خدا تو نہ بنے مگر اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو خدا بنا بیٹھے۔ یزید نے بھی اپنے باپ سے حکومت لی اور شخصی حکومت اور امیرانہ بادشاہت، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو خلافت اسلامیہ کا حقدار اور مسلمانوں کا امیر سمجھ بیٹھا، مگر ان باطل پرستوں کا انجام کیا ہوا؟ خدا کی قدرت، فرعون دریائے نیل کی لہروں میں ڈوبا اور نمرود کو مچھر نے مارا، ابو جہل کو بچوں نے قتل کیا اور یزید درد کولنج سے ختم ہوا۔ اور ایک حق پرستوں کا انجام، خدا کی شان حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہوئے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کملی والے اللہ کے حبیب بنے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیدوں کے امام۔ فرعون ڈوب گیا اور اس وقت کے مصریوں کا خدا مر گیا، نمرود مٹ گیا اور اس وقت کے رومیوں کا رب ختم ہوا، ابو جہل ختم ہوا اور اس وقت کے عربوں کا رب ختم ہوا، ابو جہل قتل ہوا اور اس وقت کے عربوں کا بادشاہ بے نشان ہو گیا، یزید مر گیا اور اس وقت کے عراقیوں کا تاجدار چل بسا، مگر فرعون کے ڈوبنے پر نہ مصریوں نے آنسو بہائے اور نہ نمرود کے مٹنے پر رومی روئے، نہ ابو جہل کے مرنے پر مکہ والوں نے ماتم کیا اور نہ ہی یزید کی موت پر عراقیوں نے گریہ وزاری کی۔ غرض کی دریائے نیل میں ڈوبنے والے فرعون کی موت پر کوئی رویا اور نہ ہی کوئی روئے گا، مگر نہر فرات کے کنارے پر شہید ہونے والے امام حسین کی شہادت پر کائنات کا ذرہ ذرہ رو رہا ہے، زمین والے رو رہے ہیں، آسمان والے رو رہے ہیں، ہندوستان والے اشک بار ہے اور افغانستان والے چیخ رہے ہیں، پاکستان والوں کا کلیجہ پھٹ رہا ہے اور ایران والے تڑپ رہے ہیں، عراق والے آہ و بکا کر رہے ہیں اور مصر والے بے چین ہیں۔ نہیں، یہی نہیں بلکہ اس کی شہادت کے 6 مہینے بعد تک آسمان کے کنارے سرخ رہے، ستارے آپس میں ٹکرائے اور بیت المقدس کے ہر پتھر سے تازہ خون کے فوارے نکلے، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ قیامت تک اس کی شہادت پر دنیا آنسو بہاتی رہے گی، اس لیے کہ فرعون ڈوب کر مر گیا، نمرود بے نشان ہو گیا، ابو جہل قتل ہو کر ختم ہوا اور مر کر نابود ہو گیا، مگر میرے آقا حسین فنا ہو کر بھی باقی ہے، مر کر بھی حیات ہے اور شہید ہو کر بھی زندہ ہے، اس لیے ان کا نام زندہ ہے، ان کا عمل زندہ ہے، ان کا کردار زندہ ہے اور ان کے نام لیوا زندہ ہے، ان کے غلام زندہ ہے اور ان کے ماننے والے زندہ ہے۔ کون حسین؟ جو عابد تھے، اور ایسے عابد کی انتہائی مظلومی و بے کسی کے عالم میں بھی شب عاشورہ کی ساری رات اپنے خیمے میں عبادت الہی میں گزاری، اور ایسے عابد کہ اپنے جسم پاک کا سینکڑوں زخم کھانے کے بعد بھی میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر تہے خنجر بھی 2 نفل ادا کر گئے۔ کون حسین؟ جو بہادر تھے، اور ایسے بہادر کہ بے سر و سامان ہونے اور 3 دن کے بھوکے ہونے کے باوجود بھی 20,000 دشمنوں کے مقابلے میں صبح سے لے کر ظہر تک ڈٹے رہے، اور ایسے بہادر کی جن پر تیروں کا میہ برسا، نیزوں کی بارش ہوئی، برچھیوں کے بادل چھائے اور تلواروں کے طوفان اٹھے، مگر آپ کے پاؤں میں ذرہ بھر بھی لغزش نہ آئی اور آخری دم تک ثابت قدم رہے۔ کون حسین؟ جو سخی تھے، ایسے سخی تھے دشت کربلا میں اللہ کی راہ میں اپنے جوان بیٹے کو قربان کیا، اپنے مظلوم بچے اصغر کو اپنی جھولی میں دم توڑتے دیکھا، اپنے بھائی کی امانت قاسم کے سر کو پائمال کروایا، اپنی بہن کے جگر گوشے اون و محمد کی لاشوں کو خون میں تڑپتے دیکھا، اپنے بھائی عباس کے بازو قلم کروائے
اور پھر سب سے آخر میں اپنے بیمار بیٹے عابد کو، اپنی لاڈلی بیٹی سکینہ اور اپنی پیاری بہن زینب کو بالکل بے سہارا چھوڑ کر اپنی جان بھی سخاوت کر دی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے پریشان ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ میدان کربلا میں جو کچھ ہوا وہ کیوں ہوا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام عرش مقام کے کانوں میں آخری دم تک نانا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز آتی رہی کہ کسی فاسق و فاجر حکمران کی اطاعت اور سیاہ کار و گنہگار بادشاہ کی بیعت ایک مسلمان کے لیے باعث ذلت ہے۔ اور پھر ان کو آغوش ملی تو فاطمہ الزہرا کی، نگاہ پیار ملا تو امام الاولیاء کی، اور سواری ملی تو سید الانبیاء کی۔ ان کی ماں خاتون جنت ہے، ان کا باپ سید المومنین ہے، اور ان کا نانا سید المرسلین ہیں، اور انہوں نے آنکھ کھولی تو پہلی نگاہ محبوب خدا کے نورانی چہرے پر پڑی، اور دودھ کا پہلا قطرہ اپنی ماں سے ملا، اور دست شفقت ملا تو شیر خدا کا۔ اس لیے وہ جانتے تھے اسلام باطل کی نفی سے شروع ہوتا ہے اور حق کے اسبات پر مکمل، اور کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی زبان سے لا الہ کہہ کر تمام معبودان باطل کی نفی نہ کرے، اور تمام خواہشات نفسانی اور ہر شرک ربانی کے ہر نقش کو اپنے دل سے نہ مٹائے، اور اسلام کے دشمنوں، دین کے غداروں کے خلاف نبرد آزما نہ ہو، اور باطل پرست حکمرانوں اور ملوکیت و آمریت کے خلاف دست و گریبان نہ ہو، اور غیر اسلامی اور غیر شرعی نظام حکومت کو مٹانے کے لیے میدان میں نہ آئے۔ اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حق پرست دل نے سمجھا، حق شناس نگاہوں نے دیکھا، اور پھر ان کی زبان یہ پکار اٹھی، حقہ کی بنائے لا الہ است حسین۔ یزید بھی لا الہ تھا، باطل پرست حکمران تھا، دین کا دشمن اور شریعت کا باغی تھا، اور اس کا نظام حکومت بھی غیر اسلامی، غیر دینی اور غیر شرعی تھا، جس کے مقابلے میں الا اللہ قائم رکھنے کے لیے حضرت امام حسین نے اپنے جان و مال، اقارب اور اپنے بچوں تک کی بازی لگا دی۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پر سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت وہ حسین، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ ابن ماجہ شریف صفحات 13۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حسین سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، مسجد نبوی میں عصر کی نماز ہو رہی تھی، امام الانبیاء علیہ السلام جماعت کرا رہے تھے، اور مقتدی حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 سال کی عمر تھی۔ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ وہ کبھی مدینے کے در و دیوار کو دیکھتے اور کبھی نان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مصلے کو۔ کملی والے آقائے دو جہان سجدے میں گئے تو حضرت حسین نے چھلانگ لگائی اور نبی پاک کے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ عرش والے حیران رہ گئے، فرشتے دم بخد تھے اور حوریں محو حیرت، مگر روح فطرت مسکرا رہی تھی۔ جبریل علیہ السلام پکار اٹھے کہ مولا، یہ کیا تماشا ہے کہ بچہ حسین امام الانبیاء کے کندھوں پر نماز میں اور سجدے کی حالت میں سوار ہو گیا ہے۔ خدا نے فرمایا، جبرائیل خاموش، آج جس بچے حسین کو تم سجدے میں نان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھوں پر دیکھ رہے ہو، کل اسی بچے حسین کو میدان کربلا میں نیزے پر چڑھ کر قرآن پڑھتے بھی دیکھنا۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ سجدے سے سر اقدس اٹھاؤ، مگر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمان خداوندی سنایا کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے تم سجدہ سے سر نہیں اٹھا سکتے۔ کملی والے نے نماز لمبی کر دی اور 3 یا 5 بار کی بجائے 72 دفعہ تسبیح پڑھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مرضی سے نانا کے کندھوں پر سے اترے اور ہنستے کھیلتے گھر آ گئے۔ ماں نے گود میں لیا، سر منہ چوما
और प्यार किया। बेटे ने अर्ज किया कि अम्मा जान, आज तो अजीब बात हुई। माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? अर्ज किया कि अम्मा जान, आज आपका बाप यानी मेरे नाना और तमाम नबियों के इमाम सजदे में थे कि मैं दौड़कर उनके कंधों पर सवार हो गया, और जब तक मैं उतरा नहीं मेरे नाना ने सजदे से सर नहीं उठाया। खातूने जन्नत ने फरमाया, बेटा हुसैन, तुमने नमाज का ख्याल ना किया और तुमने नबूवत का लिहाज ना किया। बेटे ने अर्ज किया कि अम्मा जान परेशान ना हो, ये एक राज की बात है। माँ ने पूछा, बेटा वो राज क्या है? तो इमाम हुसैन ने अर्ज किया कि अम्मा जान, मेरे नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए 72 तस्बीहें पढ़ी है और करबला के मैदान में इसके बदले अपने नाना के दीन की खातिर 72 तन कुर्बान कर दूंगा। प्यारे दोस्तों, इंशाअल्लाह तबारक व ताला इसके आगे का वाकया हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो हम सबसे पहले अल्लाह पाक से माफ़ी मांगते हैं और फिर आप लोगों से। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे करेंगे? हमें सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को दबा के। दोस्तों, इस्लामिक चैनल है, हम आपके लिए ही ये मालूमात इकट्ठी करके आपके सामने आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो आप लोगों का सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है, तो हमें सपोर्ट ज़रूर किया करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।